بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، آج ہم نور العزا کے اندر وضو توڑنے والی اور وضو جن سے نہیں ٹوٹتا، نواقض وضو اور وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ آج ہم انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ تو اس طرح آج ہمارا 2 فصلوں کے بعد یہ جو وضو کے متعلق ہماری ڈیٹیل تھی تو یہ آج پوری ہو جائے گی۔ پھر آگے بات چلے گی غسل کے بارے میں، ٹھیک ہے، نہانے کے بارے میں، غسل کے بارے میں آگے باتیں آئیں گی۔ تو آج ہم وضو کو آج تکمیل پہ لے کے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل وضو کے احکام، وضو کے جو مسائل تھے وہ مکمل ہو رہے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ فصل فی نواقض الوضوء، وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں فصل، ٹھیک ہے۔ نقد کی یہ جمع ہے، آگے نواقض جمع مکسر۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ینقض الوضوء، وضو کو توڑتا ہے۔ کون توڑتا ہے؟ کہتے ہیں 12 شیئا، 12 چیزیں۔ وضو کو 12 چیزیں توڑتی ہیں۔ وضو ہے لیکن 12 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی، بھائی ایسا نہیں کہ 12 چیزیں اکٹھی پائی جائیں گی تب وضو ٹوٹے گا، نہ 12 چیزیں توڑتی ہیں۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حاشی میں دیکھیں منہا، ان 12 چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ کہتے ہیں ما خرج من السبیلین، جو سبیلین سے نکلے۔ اب یہ آپ فقہ کے اندر یہ لفظ بارہا سنیں گے، سبیلین، خرج سبیلین، تو اس سے مراد جو نجاست نکلنے کے 2 راستے ہیں تو وہ مراد ہیں۔ تو ان دونوں راستوں سے جو چیز بھی نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر ایک چیز کی نفی کر رہے ہیں، یہاں سے استثناء کر رہے ہیں، الا ریح القبول، تو آگے کے مقام سے ہوا نکلے تو اس کا استثناء کر رہے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فی الاصح، جو درست اور زیادہ صحیح قول ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَيَنْقُضُهُ، اور توڑ دیتا ہے، وضو کو، یعنی اور کون سی چیز ہے جو وضو کو توڑتی ہے؟ اس کا فائل آگے آ رہا ہے، ینقض فعل اور ضمیر جو ہے وہ مفعول ہے، یعنی کس کو توڑتی ہے، کون توڑتی ہے؟ ولادت، ٹھیک ہے، ولادتن، ولادت وضو کو توڑ دیتی ہے، من غیر رؤیت، من غیر رؤیت دمین، یعنی ایسی ولادت ہوئی کہ اس کے اندر خون ظاہر نہیں ہوا۔ من غیر رؤیت دمین کا یہی مطلب ہے کہ اگرچہ جو خون ظاہر نہیں ہوا، دمن کہتے ہیں خون کو، خون ظاہر نہیں ہوا ولادت کے دوران، لیکن ایسی ولادت کے ساتھ بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے نمبر 3 کہتے ہیں وَنَجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِنْ غَيْرِ ہِمَا، ہِمَا کی جو ضمیر ہے یہ جو لوٹے جی سبیلین کی طرف، یعنی سبیلین کے علاوہ میں سے بہنے والی نجاست کا نکلنا، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان کی مثالیں کیا ہیں؟ تو کافی زیادہ ہمیں مثالیں آگے انہوں نے پیش کی ہیں۔ قدمین کہتے ہیں جیسا کہ خون، وقیہن اور پیپ، یہ کاف حرف جر جو ہے اس کا آگے ساری چیزوں پر عطف ہوگا، ٹھیک ہے۔ قدمین جیسا کہ خون، وقیہن اور پیپ، وقیع طعامن اور کھانے کی جو قے آنا، الٹی آنا، او مائن، یا کھانے کی الٹی ہے، قے ہے، یا پھر پانی کی ہے، او علاقن، یہ جمع ہوا خون، مطلب الٹی کی صورت میں، قے کی صورت میں نکلا ہے، او مرتن، یا کہتے ہیں صفرا، پیلے رنگ کا جو کڑوا پانی ہوتا ہے اس کی اگر قے آئی ہے تو اس کی بھی یہ انہوں نے مثال بیان کی۔ تو لیکن یہ کب ہے، کس صورت میں ہے؟ کہتے ہیں اذا مالا الفما، جب کہ یہ قے منہ بھر دے، منہ کو بھر دے۔ اب منہ بھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ نیا لفظ آیا ہے تو آگے اس کی تعریف باقاعدہ انہوں نے کر دی ہے واہوا سے۔ واہوا کی ضمیر اسی کی طرف لوٹے گی، منہ بھر کی طرف، یعنی منہ بھر کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہتے ہیں ما لا ينطبق علیہ الفم الا بتکلف علی الاصح، کہتے ہیں صحیح قول کے مطابق ایسی قے جس پر منہ بند نہ کیا جا سکے، نہ روکا جا سکے، مگر تکلف کے ساتھ، یعنی آسانی کے ساتھ اس کو نہ روکا جا سکے بلکہ تکلف کرنا پڑے، تکلیف میں پڑنا پڑے، تو ایسی صورت میں جو ہوتی ہے، جو قے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے۔ تو اس کے ہی یہ جو مثالیں بیان کی ہیں تو اسی کی ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَيُجْمَعُ مُتَفَرَّقُ الْقَيْءِ، متفرق جو قے ہے اس کو جمع کیا جائے گا، اذا اتحد سببہ، جبکہ اس قے کا سبب ایک ہو، متحد ہو، ایک ہے، یعنی سبب ایک ہی ہے لیکن
اس مطلب ٹکڑے کی صورت میں علیحدہ صورتوں میں آئی ہے، تھوڑی دیر پہلے آئی پھر تھوڑی دیر بعد آئی، ٹھیک ہے، تو اگرچہ مکان بدل جائے تو اس کی حاشیے کے اندر جو اختلاف مزید واضح ہے، تو اب اس کو سبب ایک ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی کہہ کو پھر جمع کیا جائے گا، تو جمع کیا جائے گا پھر اوپر والی صورت میں اس کو ملا لیا جائے گا منہ بھر والی صورت میں۔ ودمن، اور ایسا خون غالب علی البزاء کی جو بزاء کہتے ہیں تھوک کو، لعاب، تو تھوک پر جو خون غالب آ جائے، یہ بھی کیا ہے نواقض وضو میں آئے گا، وہ خون جو تھوک ہے اس پر غالب آ جائے، او ساواہ، یا اس کے برابر ہو جائے، یعنی خون بھی برابر ہے تھوک بھی برابر ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا، یہ نواقض وضو میں شمار ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں وَنَوْمٌ، اور نیند، سونا، کیسا کہتے ہیں لم تتمکن فیہ المقعدۃ من الارض، کہتے ہیں زمین کے ساتھ جو مقعد ہے یعنی بیٹھنے والی جگہ، مقعد مطلب جس طرح ہم مطلب نیچے زمین پر بیٹھتے ہیں تو جو ہمارا جسم کا حصہ نیچے لگتا ہے اس کو بولتے ہیں مقعد، بیٹھنے کی جگہ، تو وہ کہتے ہیں کہ زمین پر قرار نہیں ہے، متمکن نہیں ہے، تو ایسی نیند بھی کہتے ہیں کہ یہ نواقض وضو میں شمار ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَارْتِفَاءُ مَقْعَدَةِ نَائِمٍ، سونے والے کی جو مقعد ہے اس کا بلند ہونا، ارتفاع بلند ہونا، کب کہتے ہیں قبل انتباہی، اس کے بیدار، انتباہ کہتے ہیں بیدار ہونا، جاگنا، اس کے جاگنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اس سونے والے کی مقعد کا بلند ہو جانا اس کے جاگنے سے پہلے، تو یہ بھی اس میں شمار ہوگا۔ کہتے ہیں اگرچہ وَإِن لَمْ يَسْقُطْ، کہتے ہیں اگرچہ وہ زمین پر نہ گرے، یعنی لیٹا مطلب بیٹھا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، جیسا بھی یہ جو صورت بیان ہو رہی ہے، کہتے ہیں اگرچہ وہ نہیں گرتا لیکن کیا ہے کہ اس کی جو مقعد ہے سونے والے کی وہ بلند ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی یہ نواقض وضو میں شمار ہوگا۔ آگے دو تین چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ وَإِغْمَاءٌ، بے ہوشی ہونا، مطلب وضو تھا لیکن بے ہوش ہو گیا ہے تو یہ وضو توڑ دے گا۔ جنون آ جانا، ٹھیک ہے، یہ وضو کو توڑ دے گا۔ وَسُكْرٌ، اور نشہ، ٹھیک ہے، تو نشے کی صورت میں بھی مطلب وضو تھا نشہ ہو گیا کسی چیز کا کھانے وغیرہ کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا، وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، نواقض وضو ہو گئی۔ وَقَهْقَهَةُ بالغن، بالغ کا قہقہا، یقظان فی صلاۃ، کہتے ہیں نماز میں بالغ کا قہقہا لگانا، زور سے ہنسنا، یقظان جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں، ذات رکوع و سجود، یعنی جو نماز ہے جس نماز میں اس نے قہقہا لگایا جاگتے ہوئے بالغ نے، وہ نماز رکوع اور سجود والی ہونی چاہیے۔ رکوع اور سجود کی قید کیوں لگائی؟ تو اس سے جو سجدہ تلاوت ہے کہ اس کے اندر رکوع سجود نہیں ہوتا، اسی طرح جو نماز جنازہ ہے اس کے اندر بھی رکوع اور سجود نہیں ہوتے، تو اس قید سے وہ چیزیں نکل گئی ہیں۔ مطلب یہ جو رکوع و سجود والی نماز میں اگر قہقہا لگائے گا بالغ آدمی تو پھر کیا ہوگا، اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی، آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ میں کرتا ہے یہی صورتحال یا سجدہ تلاوت میں تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑے سے مسائل ہیں۔ تو اب یہ جو مسئلہ بیان ہوا تو کہتے ہیں وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ، اگرچہ اس نے ارادہ کیا ہو بہا قہقہے کے ساتھ نکلنے کا، من الصلاۃ، نماز سے، یعنی ابھی سلام پھیرنے کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن اس نے نماز سے نکلنے کا ارادہ کیا کیا کہ میں ہنس کے نکل جاتا ہوں نماز سے، کہتے ہیں یہ صورت ہوگی تب بھی اس کا مطلب یہ جو حکم ہوا پیچھے وہ بیان ہو چکا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَمَسُّ فَرْجٍ، فرج کو چونا، فرج اس میں دوبر بھی آ جائے گا، چونا، بذاکر منتصب، منتشر آلے کے ساتھ، بلا حائل، مطلب کپڑے وغیرہ نہیں تھے شرمگاہ پر تو ایسی صورت میں منتشر آلے کے ساتھ کیا تو یہ بھی نواقض وضو میں شمار ہوگا۔ تو جی ناظرین، نواقض وضو 12 چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے یہ آپ نے سماعت فرمائی۔ تو آگے جو فصل ہے، فصل 10 اشیاء لا تنقض الوضوء، کہ فصل ان چیزوں کے بارے میں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، کہ کتنی ہیں، 10 چیزیں۔ تو آگے ان کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں 10 اشیاء لا تنقض الوضوء، 10 چیزیں جو وضو کو نہیں توڑتی۔ کہتے ہیں ظہور دمن، خون کا ظاہر ہونا، لم یصل عن محلہ،
ایسا خون کہ وہ اپنی جگہ سے مطلب بہا نہیں ہے، آگے سلپ نہیں ہوا، بس جہاں نکلا ہے وہاں ہی رک گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر ایسی صورت بنتی ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ وسقوط لحم، خون جو گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت بوٹی جس طرح سمجھ لیں، اس کا گرنا، گوشت کا گرنا، من غیر سیلان دمن، دم کہتے ہیں خون کو، خون کے بہے بغیر جو گوشت ہے اس کا ٹوٹنا گرنا۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے جیسے کل عرق المدنی، عرق مدنی جس کو کہتے ہیں یقال لہو رشتہ، ایک زبان کے اندر اس کو رشتہ بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ کیا چیز ہے عرق مدنی یا عرق مدنی؟ تو اس کی جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف پر ایک پائپ کی صورت میں ایک نالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسم کے ساتھ، تو اس کی یہاں انہوں نے عرق مدنی مثال سمجھانے کے لیے یہ لفظ ان کا استعمال کیا ہے، عرق مدنی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کے ساتھ ایک پائپ کی صورت میں ایک نالی لگی ہوتی ہے، تو اس سے مراد وہی ہے کہ جس کے ذریعے بچے کو خوراک وغیرہ کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَخُرُوجُ دُودَةٍ مِّن جَرْحٍ وَأُذُنٍ وَأَنفٍ، کہتے ہیں کیڑے کا نکلنا زخم سے، کان، ناک، تو ان سے کیڑے کا نکلنا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وضو کو نہیں توڑنے والا۔ وَمَسُّ ذَكَرٍ وَمَسُّ امْرَأَةٍ، کہتے ہیں شرمگاہ کو چھونا، بندہ اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نامحرم عورت، یہ امراتن سے یہاں نامحرم عورت مراد ہے، تو اگر کسی نے چھوا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَقَيْءُ لَا يَمْلَأُ الْفَمَ، کہتے ہیں ایسی قید کہ جو منہ کو نہ بھرے۔ پیچھے جو نواقض وضو میں آپ نے اس کا الٹ پڑھا ہے کہ جو منہ کو بھر دے، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے منہ کو نہ بھرے، تو منہ کو بھرنے والی جو منہ بھر کسے کہتے ہیں یہ بھی بات ہو چکی۔ وَقَيْءُ بَلْغَمٍ، بلغم کی قے، ٹھیک ہے، یہ کتنی ہو، کہتے ہیں وَلَوْ كَثِيرًا، اگرچہ بہت زیادہ ہو، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وَتَمَایُلُ نَائِمٍ، کہتے ہیں نائم سونے والا، ٹھیک ہے، نوم مصدر سے یہ اس میں فاعل ہے، سونے والا، ٹھیک ہے، سونے والا، تو اس کا کیا ہوا تمایل، جھکنا، جھک جانا، سونے والے کا جھک جانا، یہاں تک کہ کہتے ہیں احتمل زوال مقعدتہ، اس کے مقعد کا زوال، یعنی اس کے جو مقعد ہے اس کے زائل ہونے کا بھی بندے کو احتمال اگرچہ ہو جائے، لیکن کہتے ہیں پھر بھی اگر یہ صورتحال بنتی ہے جھکنے والی تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو نواقض وضو میں جو آگے والا مسئلہ ہے یہ آپ نے سماعت کیا، لیکن یہاں تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ وَنَوْمٌ، اور کہتے ہیں ایسی نیند کہ متمکنن، کہ اس کی جو مقعد ہے وہ متمکن ہے، قرار میں ہے۔ وَلَوْ مُسْتَنِدًا، کہتے ہیں اگرچہ اس نے ٹیک لگائی ہو، اِلیٰ شَیْءٍ، کسی شے کے ساتھ، کہ اس ٹیک کو کہتے ہیں لَوْ اُزِیلَ، اس کو ہٹایا جائے، زائل کیا جائے، اس سے نیچے سے کھینچ لی جائے وہ چیز، تو ساکاتا، کہ وہ گر جائے، الظاہری، جو زیادہ ظاہر قول ہے، کہتے ہیں اگرچہ وہ گر جائے تو پھر بھی یہ کس میں شمار ہوگا، نواقض وضو میں شمار نہیں ہوگا۔ فیہما، کہتے ہیں وَنَوْمُ مُصَلٍّ، نمازی کا، مصلٍ یہ نمازی مراد ہے، نماز پڑھنے والا، نمازی کا سونا، کہاں، کہتے ہیں وَلَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، یعنی رکوع میں گیا یا سجدے میں گیا، عموماً جس طرح کہ تراویح میں ہوتا ہے، تو سو گیا، تو کہتے ہیں لیکن سویا کیسے، کہتے ہیں عَلَى جِهَةِ السُنَّةِ، یعنی جو سنت طریقہ کار ہے کہ سنت کے مطابق اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا، اور پھر وہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس نیند آ گئی، تو پھر سنت والی قید آپ نے نہیں بھولنی، ٹھیک ہے، سنت والی جو قید ہے اس کے مطابق اگر اس نے رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے اور سو گیا ہے تو پھر اس کا یہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔